السلام علیکم۔ میں صرف ایک رات کے لیے دلہن بننے والی ہوں۔ شرط یہ تھی کہ شوہر پوری رات وہ سب کچھ کرے گا، لیکن میں تھک کر انکار نہیں کر سکتی۔ لیکن جب شوہر میرے قریب آیا تو میرا نام سمینہ ہے اور میری زندگی بہت ہی بری تھی۔ اس دن سے بری تھی جس دن سے میری ماں مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ ویسے تو وہ مجھے میرے باپ کے پاس چھوڑ کر گئی تھیں، لیکن اسی بات کا رونا تھا کیونکہ بابا ایک جواری تھا جو کھیلتا تھا۔ اس نے گھر کے برتنوں سے لے کر سونے سے لے کر جو کچھ بھی تھا سب کچھ جوئے میں ہار دیا تھا، اور اب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ ہم لوگ غریب تھے، یہاں تک کہ اگر وہ کہیں سے 100 یا 50 روپے کا بھی جگاڑ کر پاتا تو وہ بھی یہ سوچ کر لگا دیتا کہ چلو 500 روپے بن جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہو پاتا تھا اور بس زندگی برباد ہوئی پڑی تھی۔ گھر میں اب تو کوئی بھی چیز نظر نہیں آتی تھی جس کو جوئے میں ہارا جا سکے، اور ہر دن یہی محسوس ہوتا تھا کہ حالات روز بروز بدتر ہو رہے ہیں۔ روز صبح اٹھتی تو سب سے پہلے یہ دیکھتی کہ بابا باہر گئے ہیں یا نہیں۔ اگر گئے ہوتے تو کچھ دیر کے لیے سکون ملتا کہ کم از کم آج کچھ نقصان نہیں ہوگا، لیکن دل کے اندر ڈر چھپا رہتا کہ شاید آج کچھ اور نقصان ہو جائے یا کوئی قیمتی چیز ہار جائے۔ گھر کا ماحول ہر وقت تناؤ اور خوف سے بھرا رہتا تھا۔ بابا کے آنے جانے سے سب کچھ متاثر ہوتا تھا۔ وہ جب باہر جاتے تو کبھی کبھار وہ خوش دکھائی دیتے، لیکن زیادہ تر چہرے پر غصہ اور مایوسی ہوتی تھی۔ کبھی کبھی وہ کچھ دن گھر پر نہیں آتے اور ایسے میں اور میرے بھائی بھوکے رہ جاتے۔ بعض دن کچھ بھی کھانے کو نہیں ہوتا تھا۔ میں ایک دوست کی مدد پر زندہ رہتی تھی۔ وہ کبھی کبھی کھانا بھیجتی یا اسکول کے لیے چھوٹے چھوٹے سامان دیتی۔ اگر وہ نہ بھیجتی تو میں بھوکی رہ جاتی تھی۔ بابا کو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ میں نے کھانا کھایا یا نہیں۔ خود وہ باہر سے ہی کچھ کھا کر واپس آ جاتے تھے اور گھر میں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ کبھی کبھی تو بس پانی کے نلکے کے پانی پر گزارا ہوتا، کیونکہ بجلی اور گیس کے بل نہ ہونے کی وجہ سے کنیکشنز بند تھے، اور مالک مکان نے بھی بار بار کہنے کے باوجود کچھ نہیں کہا تھا۔ میرے بھائی بھی چھوٹے تھے اور وہ زیادہ کچھ نہیں سمجھ پاتے تھے۔ وہ بس مجھے دیکھ کر یہی سوچتے رہتے کہ آج کھانا ہوگا یا نہیں اور کس طرح دن گزارنا ہے۔ ہم لوگوں کے پاس کپڑوں کی بھی کمی تھی اور اکثر بارش یا سردی کے دن ہمیں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ کبھی کبھی ہم سب ایک ساتھ بیٹھ کر بس چپ رہتے اور ایک دوسرے کی حالت دیکھ کر سکون پانے کی کوشش کرتے۔ گھر کی حالت اس قدر خراب تھی کہ اکثر برتن ٹوٹے ہوئے ملتے، بستر پر پرانا کپڑا بچھا ہوتا اور صوفے یا کرسیوں کی کوئی حالت نہیں رہتی تھی۔ کبھی کبھی میں کھڑکی سے باہر دیکھ کر لوگوں کو خوش اور مستنظر دیکھتی تو دل دھڑک جاتا کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں اور ہم اس طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک دن مجھے یاد ہے کہ دوست سے چھوٹے چھوٹے کپڑے اور کچھ کھانے کا سامان دیا تھا۔ میں نے خاموشی سے اسے لیا اور کمرے میں جا کر رکھا، لیکن دل پر غم کا بوجھ اب بھی موجود تھا، کیونکہ یہ سامان عارضی طور پر ہماری بھوک مٹاتا، لیکن زندگی کی مشکلات ختم نہیں ہوتی تھیں۔ ہم لوگ مکان میں رہ رہے تھے اور مکان مالک کا رویہ بھی عجیب تھا۔ زیادہ کچھ نہیں بولتا تھا، لیکن کبھی کبھار آ کر یاد دہانی کرتا کہ کرایہ دینا ہے اور بجلی اور پانی کے بل ادا کرنا ہے، لیکن ہم اس وقت کچھ نہیں دے سکتے تھے کیونکہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ بابا کے جوا کھیلنے کی عادت کی وجہ سے گھر کے حالات ہمیشہ خراب رہتے۔ ہم اکثر دن ایسے گزارتے جب کھانے کے لیے کچھ نہ ہو اور کپڑوں کے لیے بھی کچھ نہ ہوتا، لیکن کسی سے مدد لینے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، کیونکہ ہم جانتے تھے کہ لوگ ہماری حالت دیکھ کر ہمیں حقیر سمجھیں گے۔ میں اکثر کمرے کے کونے میں بیٹھ کر باہر کی طرف دیکھتی اور صرف یہ سوچتی کہ آج کیا کھائیں گے اور پانی کیسے پورا ہوگا۔ کبھی کبھی چھت پر جا کر بیٹھنا ہوتا کیونکہ وہاں کچھ ہوا اور روشنی تھی اور دل کا بوجھ تھوڑا ہلکا لگتا، لیکن گھر کی حالت ابھی بھی خراب تھی۔ ہر دن ایک جیسا لگتا تھا اور کوئی بھی لمحہ سکون کا نہیں ہوتا تھا۔ اگر بابا جوا کھیل کر کچھ ہار جاتے تو سب کچھ دوبارہ ختم ہو جاتا اور رات بھر اندھیرا اور خاموشی میں ہم لوگ بس ایک دوسرے کی حالت دیکھ کر خاموش رہتے۔ کبھی کبھی باتیں کرنے کی کوشش بھی کرتے، لیکن جلد ہی دل پر بوجھ دوبارہ آ جاتا۔ ہماری زندگی میں خوشی کے لمحے بہت کم تھے۔ دوست کی مدد کے سوا کوئی چیز نہیں تھی، وہی ہمیں کچھ کھانے، کچھ کپڑے اور کچھ آرام فراہم کرتی، اور ہم بس اسی پر گزارا کرتے۔ دن کے وقت زیادہ تر بھوک اور سردی میں گزرتا، کپڑوں کی کمی اور مکان کی حالت دیکھ کر دل اداس رہتا۔ گھر کی حالت روز بروز بگڑتی جاتی، کبھی کبھی برتن ٹوٹتے، کبھی کھڑکیاں ٹوٹتی، کبھی صوفے یا کرسیاں استعمال کے قابل نہیں رہتی۔ بجلی اور پانی کا مسئلہ روز کا معمول تھا اور ہمیں بس انتظار کرنا ہوتا کہ کب دن ختم ہوگا اور رات آئے گی، تاکہ کم از کم اندھیرا تھوڑا سکون دے۔ ہم لوگ اکثر کھڑکی کے پاس بیٹھ کر باہر کی طرف دیکھتے اور لوگوں کو خوش دیکھ کر بس خاموش رہتے، اور دل میں ایک اداسی چھپی رہتی
کبھی کبھی بارش یا سردی کے دن ہمیں زیادہ مشکلات پیش آتی، کپڑے پرانے اور کمزور ہوتے، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا اور مکان کی حالت بھی خراب تھی۔ یہ سب حالات ایک جیسے لگتے، ہر دن ایک جیسا محسوس ہوتا۔ بابا کی جوا کھیلنے کی وجہ سے کبھی بھی کچھ بھی محفوظ نہیں ہوتا اور ہم لوگ بس ایک دوسرے کو دیکھ کر خاموش رہتے۔ دوست کی مدد کے بغیر ہماری زندگی شاید ختم ہو جاتی اور گھر کا ماحول ہر وقت خوف، اداسی اور کمی سے بھرا رہتا۔ مسئلہ صرف یہ نہیں تھا کہ میرا باپ جواری تھا، مسئلہ یہ تھا کہ وہ ایک شکی مزاج آدمی تھا۔ اس نے شک کر کر کے ہی تو میری ماں کو اس دنیا سے ہی روانہ کر دیا تھا۔ بیچارے اتنا ٹارچر ہوئے کہ بالآخر اس دنیا سے ہی چلی گئی۔ اب میری باری آ گئی تھی، کیونکہ میں بھی اپنی ماں کی طرح خوبصورت تھی، تو اب وہ مجھ پر بھی شک کرتا تھا۔ کہتا تھا کہ کسی دن تو کسی کے ساتھ بھاگ جانا ہے، اور اگر کسی کو پسند کرنا تو کسی امیر آدمی کو پٹانا تاکہ بہت سے پیسے ملے۔ اور میں حیران ہوتی تھی کہ دنیا کا کون سا باپ اپنی بیٹی سے اس طرح کی بات کر سکتا ہے، لیکن میرا باپ کرتا تھا۔ وہ بات بات پر مجھے گھورتا تھا، میری چال ڈھال، میرے بولنے کے انداز، میرے کپڑوں، حتیٰ کہ میرے سانس لینے تک بھی اس کو شک ہوتا تھا۔ اگر میں ذرا دیر سے گھر آ جاتی تو سوالوں کی بوچھاڑ شروع ہو جاتی۔ کہاں تھی، کس سے ملی، کس نے چھوڑا، کیوں ہنسی آ رہی ہے، اور میں ہر بار خاموش رہتی، کیونکہ جواب دینے سے اس کا شک اور بڑھ جاتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ خاموشی جرم کی نشانی ہے اور بولنا بھی جرم ہی ہوتا تھا۔ وہ اکثر میری ماں کا ذکر کر کے مجھے ڈراتا تھا کہ وہ بھی ایسی ہی تھی، اسی لیے انجام یہ ہوا اور میں کانپ جاتی تھی، کیونکہ میں نے اپنی ماں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا تھا، اس کے چہرے سے خوشی ختم ہوتے ہوئے دیکھی تھی، اس کی آنکھوں میں خوف دیکھا تھا، اور آخر میں اس کا بستر پر بے جان پڑا جسم بھی دیکھا تھا۔ وہ سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے ہوا تھا، اور اب وہی سب کچھ میرے ساتھ ہو رہا تھا۔ میرے باپ کے الفاظ تیز ہوتے جا رہے تھے، اس کی نظریں گندی ہوتی جا رہی تھیں، اور اس کا لہجہ ایسا تھا جیسے وہ میرا باپ نہیں بلکہ کوئی دشمن ہو جو موقع ڈھونڈ رہا ہو مجھے نیچا دکھانے کا۔ وہ کہتا تھا کہ تو بھی کسی دن منہ کالا کرا کے بھاگ جائے گی، میں نے بہت دیکھی ہیں تیرے جیسے چہرے، اور میں اندر سے ٹوٹ جاتی تھی۔ میری دوست مجھے بار بار کہتی تھی کہ تم بچ کے رہنا، کسی دن یہ تمہیں بھی جوئے میں بیچ دیں گے، اور میں ہنسی میں بات ٹال دیتی تھی اور کہتی تھی کہ نہیں، ایسا تو نہیں کریں گے، لیکن دل کے کسی کونے میں ایک ڈر بیٹھا ہوا تھا، کیونکہ اس انسان سے کچھ بھی بعید نہیں تھا جس نے اپنی بیوی کو شک میں مار دیا ہو، وہ اپنی بیٹی کو بھی نقصان پہنچا سکتا تھا۔ وہ مجھے یہاں تک کہتا تھا کہ میں تیرے لیے کھانے پینے میں کچھ نہیں لاتا، پھر بھی تو ابھی تک زندہ ہے، تو کھانا کہاں سے کھاتی ہے؟ اور میں چپ رہتی تھی، کیونکہ اگر میں اپنی دوست کا نام لے لیتی تو وہ اس پر بھی الزام لگاتا اور مجھے گندے لفظوں میں سناتا، اس لیے میں ہر بار یہی کہتی تھی کہ بس اللہ کے آسرے پر زندہ ہوں، ورنہ آپ نے تو مجھے زندہ بھی نہیں رہنے دینا تھا۔ وہ اس بات پر زور زور سے ہنستا تھا جیسے یہ سب اس کے لیے مذاق ہو، جیسے میری زندگی اس کے لیے کوئی کھیل ہو۔ وہ کہتا تھا کہ دیکھو کتنی چالاک ہو، ابھی سے ڈرامے سیکھ گئی ہو، اور اس کی ہنسی میرے دل میں تیر کی طرح لگتی تھی۔ اس کے دوست بھی کچھ کم نہ تھے، وہ سب اسی جیسے گندے ذہن کے مالک تھے۔ جب وہ گھر آتے تو مجھے عجیب نظروں سے دیکھتے تھے اور آپس میں ہنستے تھے۔ مجھے محسوس ہوتا تھا جیسے میں اس گھر میں محفوظ نہیں ہوں، جیسے ہر دیوار مجھے دیکھ رہی ہو اور ہر دروازہ مجھ پر بند ہو رہا ہو۔ کبھی کبھی وہ لوگ بیٹھ کر جوا کھیلتے تھے اور ہارتے جیتتے وقت گالیاں دیتے تھے، اور میرا باپ نشے میں دھت ہو کر میرے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتا تھا۔ میں کمرے میں بیٹھی سب کچھ سنتی تھی اور کانوں پر ہاتھ رکھ لیتی تھی، لیکن الفاظ دیواروں سے ٹکرا کر اندر آ جاتے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ زندگی میں کبھی کچھ بہتر ہوگا ہی نہیں۔ ہر دن خوف کے ساتھ شروع ہوتا تھا اور خوف پر ہی ختم ہو جاتا تھا۔ میں یہ بھی جانتی تھی کہ اللہ بھی انہی کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد خود کرنے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن اس وقت میں اپنی مدد خود کرنے کی کوشش کہاں کر رہی تھی؟ میں تو بس سب کچھ برداشت کر رہی تھی۔ برداشت کرنا میری عادت بنتا جا رہا تھا۔ گالیاں سننا، شک سہنا، بھوک برداشت کرنا، اندھیرے میں بیٹھنا، سب کچھ معمول بن گیا تھا۔ اور سب سے زیادہ تکلیف اس بات کی تھی کہ جس شخص کو میرا محافظ ہونا چاہیے تھا وہی میری زندگی کا سب سے بڑا خطرہ بن چکا تھا۔ میں ہر رات سوتے وقت ڈرتی تھی کہ نہ جانے کل کیا ہوگا، کون سا الزام لگے گا، کون سا طعنہ سننا پڑے گا، اور کون سا دن میری ماں کی طرح میرا بھی آخری دن بن جائے گا۔ یہ خوف میرے ساتھ سوتا تھا اور میرے ساتھ جاگتا تھا اور میری سانسوں کا حصہ بن چکا تھا۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ ایک دن بابا نے مجھے بھی جوئے میں داؤ پر لگا دیا۔ یہ بات اس نے ایسے کہی جیسے کوئی عام سی خبر سنا رہا ہو۔ ہر بار کی طرح وہ ہار گیا، کیونکہ اس کے ساتھ جو لوگ جوا کھیلتے تھے وہ بہت زیادہ شرارتی تھے، اور میرا باپ اتنا شاطر نہیں تھا جتنا خود کو سمجھتا تھا۔ اس نے اپنی ہی بیٹی کو جوئے میں ہار دیا تھا، اور اس حقیقت کا بوجھ اس کے چہرے پر کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔
وہ شام کے وقت گھر آیا، اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، آنکھوں میں نشے کی سرخی تھی اور آواز میں عجیب سی بے فکری تھی۔ اس نے دروازہ بند کیا اور سیدھا میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا، وہ آدمی آ رہا ہے، میں تجھے جوئے میں ہار بیٹھا ہوں، لیکن صرف ایک رات کے لیے، اس کے بعد تو واپس آ جائے گی۔ اس کے الفاظ میرے کانوں میں ہتھوڑے کی طرح لگ رہے تھے۔ میں اسے دیکھتی رہ گئی، میرے اندر چیخ اٹھی لیکن زبان خاموش رہی۔ میں حیران تھی کہ یہ باپ ہو کر کس طرح کی باتیں کر رہا ہے، لیکن وہ اس سے پہلے مجھے اتنے دکھ دکھا چکا تھا کہ اس لمحے بھی میں بہت زیادہ حیران نہیں ہوئی تھی۔ میں نے اس کے چہرے پر غور کیا، وہاں کوئی ندامت نہیں تھی، کوئی خوف نہیں تھا، بس ایک عجیب سا اطمینان تھا، جیسے اس نے اپنے مسئلے کا حل نکال لیا ہو۔ میرے دل میں فوراً خیال آیا کہ یہاں سے بھاگ جانا چاہیے۔ میں نے چادر اٹھائی اور دروازے کی طرف بڑھی۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، ہاتھ کانپ رہے تھے، لیکن جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا، وہ آدمی باہر ہی کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں مجھ پر جمی ہوئی تھیں۔ اس نے فوراً میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کی گرفت مضبوط تھی اور اس کے لہجے میں حکم تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ ایک رات کی بات ہے، زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں۔ بابا ایک طرف کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس نے نہ مجھے روکا، نہ اس آدمی کو ٹوکا۔ اس کی خاموشی سب سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ مجھے اس لمحے سمجھ آ گیا کہ اس گھر میں میرا کوئی نہیں ہے۔ وہ آدمی مجھے اندر لے گیا اور بابا نے دروازہ بند کر دیا، جیسے اس نے ہمیشہ کے لیے مجھ سے رشتہ توڑ دیا ہو۔ اس آدمی نے مجھے کمرے میں لے جا کر کہا کہ دلہن کی طرح سجنا ہے۔ اس کے الفاظ میرے دل میں تیر کی طرح اتر گئے۔ اس نے کپڑوں کی طرف اشارہ کیا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں کمرے میں اکیلی کھڑی تھی، دیواریں قریب آتی محسوس ہو رہی تھیں، سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ میں آئینے کے سامنے بیٹھی اور اپنے چہرے کو دیکھنے لگی، وہی چہرہ جس کی وجہ سے میری ماں کو شک کے عذاب میں جینا پڑا اور آخرکار اس دنیا سے جانا پڑا۔ وہی آنکھیں، وہی نقش اور اب وہی انجام میرے لیے لکھا جا چکا تھا۔ آنسو خاموشی سے بہہ رہے تھے، لیکن میں رو بھی نہیں پا رہی تھی۔ میں نے دلہن کے کپڑے پہنے ہاتھوں کو دیکھا، جن میں کبھی مہندی لگنے کا خواب تھا، مگر آج وہ ہاتھ بوجھل لگ رہے تھے۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں کوئی انسان نہیں ہوں، بس ایک چیز ہوں جسے ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو دے دیا ہے۔ میرے ذہن میں ایک ہی بات گردش کر رہی تھی کہ اگر میں اس آدمی سے نکاح کی بات کروں تو شاید میری حالت بدل جائے۔ میں سوچنے لگی کہ میں اس سے کہوں کہ مجھ سے شادی کر لے، جیسا بھی ہے کم از کم ایک رشتہ ہوگا، اس کے گھر میں مجھے روٹی تو ملے گی۔ یہ خیال مجھے کسی حد تک سنبھال رہا تھا۔ جب وہ کمرے میں آیا تو اس کی نظریں مجھ پر ٹھہر گئیں۔ اس نے مجھے دیکھا اور اس کی آنکھوں میں وہی لالچ تھا جو میں پہلے دیکھ چکی تھی۔ میں نے ہمت جمع کر کے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے میری بات کاٹ دی۔ اس نے کہا، یہ سب بعد میں سوچوں گا۔ اس کے لہجے میں صاف صاف بے نیازی تھی۔ اس نے کہہ دیا کہ اسے صرف مجھے ایک رات کے لیے چاہیے اور ایک ہی رات میں وہ سب کچھ چاہتا ہے۔ اس کے بعد مجھے دوبارہ اس کی شکل نہیں دیکھنی تھی۔ اس کے الفاظ سیدھے اور بے رحم تھے اور میں کسی انسانیت کی جھلک نہیں تھی۔ میں وہیں کھڑی رہ گئی۔ میرے ذہن میں وہ سب خواب ٹوٹ رہے تھے جو میں نے خود کو بچانے کے لیے بنائے تھے۔ میں نے سوچا تھا کہ وہ کمرے میں آئے گا تو میں اسے نکاح کی بات کہہ دوں گی، لیکن اس کی باتوں نے مجھے مکمل طور پر خاموش کر دیا۔ میں دلہن بن کر اس کے کمرے میں پہنچ چکی تھی۔ دروازہ بند تھا۔ باہر میرا باپ تھا جس نے مجھے ہار دیا تھا، اور اندر وہ آدمی تھا جو مجھے صرف ایک رات کا معاملہ سمجھ رہا تھا۔ میں نے اپنے ارد گرد دیکھا، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس لمحے مجھے اپنی ماں یاد آئی، اس کی خاموشی، اس کے آنسو اور اس کا وہ خوف جو اس کی آنکھوں میں ہمیشہ رہتا تھا۔ مجھے سمجھ آ گیا کہ وہ کس عذاب سے گزری ہوں گی، اور اب وہی عذاب میرے سامنے کھڑا تھا۔ یہ سب کچھ اتنا عجیب تھا کہ جیسے کوئی خوفناک خواب ہو، لیکن یہ خواب نہیں تھا، یہ میری زندگی تھی۔ ایک ایسی کہانی جسے سن کر شاید لوگ کہیں کہ ایسا نہیں ہوتا، لیکن جس کے ساتھ ہوتا ہے اسی کو پتہ ہوتا ہے۔ میں ابھی بھی اپنی زندگی کے لیے لڑ نہیں رہی تھی، ابھی بھی میں نے کوئی پکا قدم نہیں اٹھایا تھا، ابھی بھی میں حالات کے سہارے پر تھی۔ میں بس وقت کے بہاؤ میں بہتی جا رہی تھی، اور یہی میری سب سے بڑی کمزوری تھی۔ کمرے کی خاموشی بھاری ہوتی جا رہی تھی، میرے دل کی دھڑکن تیز تھی اور ذہن میں اندیشے ایک کے بعد ایک آ رہے تھے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اگلا لمحہ کیا لے کر آئے گا، نہ یہ معلوم تھا کہ اس رات کے بعد میری زندگی کس سمت جائے گی۔ میں بس وہاں بیٹھی تھی، دلہن کے لباس میں، ایک ایسی دلہن جس کا کوئی اختیار نہیں تھا، اور یہی سوچ رہی تھی کہ آگے پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جو میں نے سوچا تھا وہ بھی نہیں ہو سکتا تھا، اور وہی ہونے والا تھا جس سے میں بچنا چاہتی تھی۔ میں اس حقیقت کو قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ میرے دل میں ایک عجیب سی ٹوٹ پھوٹ ہو رہی تھی، جیسے اندر کچھ بکھر رہا ہو۔ میں اپنے باپ کے بارے میں سوچ رہی تھی، اور دل میں اس کے لیے نفرت بھی تھی،
اور دکھ بھی کہ جس شخص کو میرا سایہ ہونا چاہیے تھا وہی مجھے اس حال میں چھوڑ چکا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر میں اس گھر سے نکل جاتی، اگر میں پہلے ہی بھاگ جاتی تو شاید یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، لیکن اب سب کچھ ہو چکا تھا اور پچھتاوے کے سوا میرے پاس کچھ نہیں تھا۔ میں خود کو الزام دے رہی تھی کہ میں نے وقت پر قدم کیوں نہیں اٹھایا، کیوں ہر بات سہتی رہی، کیوں ہر ظلم کو خاموشی سے قبول کرتی رہی۔ میرے ذہن میں بار بار خیال آ رہا تھا کہ کہیں یہاں سے بھاگ جاؤں، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اب کوئی راستہ نہیں تھا، اس کمرے سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، نہ کوئی کھڑکی تھی، نہ کوئی دروازہ جسے کھول کر میں باہر جا سکتی۔ یہ کمرہ جیسے ایک پنجرہ تھا اور میں اس میں قید تھی۔ میں اس آدمی کو کوئی چکمہ بھی نہیں دے سکتی تھی، وہ میرے سامنے کھڑا تھا، اس کی نظریں مجھ پر تھیں اور مجھے ایسے دیکھ رہی تھیں جیسے وہ پہلے ہی فیصلہ کر چکا ہو۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میں اس کے لیے کوئی انسان نہیں ہوں، بس ایک چیز ہوں جو اس کے سامنے رکھی ہے۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، سانس تیز ہو رہی تھی، ہاتھ ٹھنڈے پڑتے جا رہے تھے اور ذہن میں ایک کے بعد ایک خیال آ رہا تھا۔ کبھی لگتا تھا چیخوں، کبھی لگتا تھا بھاگوں، کبھی لگتا تھا زمین میں گھٹ جاؤں، لیکن جسم جیسے میرا ساتھ چھوڑ چکا تھا۔ اسی لمحے میرے اندر ایک میکانزم جاگ اٹھا تھا، وہی میکانزم جو خطرے کے وقت انسان کو خبردار کرتا ہے، جو یہ اشارہ دیتا ہے کہ یہاں سے نکل جاؤں، یہ جگہ محفوظ نہیں ہے۔ میں اپنے اندر اس آواز کو صاف سن سکتی تھی جو مجھے کہہ رہی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے یہاں سے بھاگنا ہے، لیکن سوال یہ تھا کہ کیسے۔ میں نے چاروں طرف دیکھا، دیواریں خاموش تھیں، دروازہ بند تھا اور وہ آدمی میرے سامنے تھا۔ ہر راستہ بند لگ رہا تھا اور ہر لمحہ بھاری ہوتا جا رہا تھا۔ میں خود کو ایک ایسے دائرے میں گھرا ہوا محسوس کر رہی تھی جس سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میرے اندر دو آوازیں تھیں، ایک آواز کہہ رہی تھی کہ خاموش رہو، شاید سب جلدی ختم ہو جائے، اور دوسری آواز چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ اگر اب بھی خاموش رہی تو سب کچھ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ یہ کشمکش میرے اندر چل رہی تھی اور میں فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی۔ میں اپنی ماں کو یاد کر رہی تھی، اس کی خاموشی، اس کی برداشت اور اس کا انجام مجھے ڈرا رہا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ کیا میں بھی اسی راستے پر چل رہی ہوں، کیا میرا انجام بھی وہی ہوگا جو اس کا ہوا تھا۔ یہ خیال میرے دل کو چیر رہا تھا، میرے جسم نے جیسے خود بخود رد عمل دینا شروع کر دیا تھا۔ دل کی دھڑکن تیز تھی، آنکھیں ہر حرکت پر لگی ہوئی تھیں، کان ہر آواز سننے کو تیار تھے۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ میرا جسم خطرے کو محسوس کر چکا تھا اور بچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں خود کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور ہوگا، لیکن دماغ بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ تم اکیلی ہو، تم بند ہو، تم بے بس ہو، اور یہ احساس سب سے زیادہ تکلیف دہ تھا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ زندگی مجھے اس موڑ پر لا کر کھڑا کر دے گی جہاں نہ پیچھے جانے کا راستہ ہو، نہ آگے بڑھنے کی ہمت، بس ایک خوف ہو جو ہر سانس کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہو۔ وہ لمحے میری زندگی کے سب سے لمبے لمحے تھے، ہر سیکنڈ ایک گھنٹے کی طرح لگ رہا تھا اور میرے اندر کی کشمکش ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ میں بس یہی چاہتی تھی کہ کچھ ہونے والا ہے اور میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اس وقت مجھے یہ بھی سمجھ آ رہا تھا کہ اصل قید یہ کمرہ نہیں ہے، بلکہ وہ خاموشی ہے جو میں نے برسوں سے اختیار کر رکھی تھی، وہ برداشت ہے جس نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا تھا، اور یہ احساس میرے لیے سب سے زیادہ بھاری تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ آدمی میرے قریب آتا، اسے کسی کا فون آیا، اور جب وہ فون پر اس سے بات کر رہا تھا تو یہ انکشاف بھی اس کی باتوں میں ہوا کہ میرے باپ نے مجھے جوئے میں ہارا نہیں تھا، بلکہ میرے باپ نے میرے وقت کی قیمت لی تھی، یعنی میرا باپ اب جواری سے ایک دلال بن چکا تھا۔ جب میں نے یہ سنا تھا میں حیران رہ گئی۔ جوئے میں ہارنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ مجھے داؤ پر تو لگا بیٹھا تھا، لیکن ہار تو اس کے نصیب میں کسی اور نے لکھ دی تھی۔ لیکن اپنی مرضی سے میری قیمت وصول کرنا اور مجھے اس آدمی کے پاس بھیجنا، اس سے بڑی ذلالت اور کیا ہو سکتی تھی۔ اس کا مطلب کہ وہ جھوٹ بھی بول رہا تھا مجھ سے، اور اس کا مطلب یہ سب کچھ یہاں رکنے والا نہیں تھا۔ تبھی میں کہوں کہ یہ آدمی اگر مجھے جوئے میں جیت گیا تو صرف ایک رات کے لیے ہی کیوں، میرا وقت چاہتا ہے، یہ تو مجھے ساری زندگی اپنے پاس رکھ سکتا ہے، کیونکہ اسے صرف ایک ہی رات کے پیسے دیے اور اس کے بعد یہ سلسلہ یوں ہی چلنا تھا۔ اور اب میں سمجھ گئی تھی کہ اگر آج میں یہاں پھنس بھی گئی تو اس کے بعد کہیں نہ کہیں بھاگ ہی جاؤں گی، کیونکہ یہ گندا کھیل میں اپنی زندگی کے ساتھ نہیں کھیلوں گی۔ اب میں دل ہی دل میں دعائیں کرنے لگی کہ اب اللہ ہی میری مدد کر سکتا تھا، وہی مجھے بچا سکتا تھا۔ میں نے اپنے دل کے اندر سے اللہ کو پکارنا شروع کیا۔ میں نے اسے کہا کہ میں حرام کام نہیں کرنا چاہتی، میں بری انسان نہیں ہوں، میں ایک شریف لڑکی ہوں، میں نے کبھی اپنی عزت کا سودا نہیں کیا، میں نے کبھی کسی غلط راستے کا انتخاب نہیں کیا، تو یا اللہ میری مدد کر، مجھے اس مصیبت سے بچا لے۔ میں کانپ رہی تھی، میرے ہونٹ ہل رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، مگر آواز نہیں نکل رہی تھی۔
میں نے بس دل میں یہ دعا کی کہ اگر آج تو نے مجھے نہ بچایا تو شاید میں کبھی خود کو معاف نہیں کر سکوں گی۔ میرا دل پوری طاقت سے یہ دعا دہرا رہا تھا اور میرا جسم ساکت کھڑا تھا۔ جیسے ہی وہ آدمی میرے قریب آنے لگا، اس کے چال میں لڑکھڑاہٹ آ گئی، اس کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا، اس کی سانس اکھڑنے لگی۔ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور ایک لمحے میں اس کے قدم ڈگمگا گئے۔ ایسا لگا جیسے اس کا دل بند ہو رہا ہو، جیسے اس کی طاقت ختم ہو رہی ہو، اور اگلے ہی لمحے وہ زمین پر گر گیا بے ہوش میں۔ میں کچھ لمحے وہیں کھڑی رہی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب میرے سامنے ہو رہا ہے۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، لیکن اس بار خوف کے ساتھ ایک امید بھی تھی۔ میں نے فوراً خود کو سنبھالا اور جلدی سے دروازے کی طرف بڑھی۔ دروازہ کھولتے ہی میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر میں رکی نہیں۔ جانے سے پہلے ایک لمحے کو مجھے خیال آیا کہ اگر وہ دوبارہ اٹھ گیا تو میں نہیں بچ پاؤں گی۔ اسی گھبراہٹ میں نے اس کی جیب میں ہاتھ ڈالا۔ میرے ہاتھ میں جو چیز آئی میں نے فوراً جھپٹ لی۔ مجھے نہیں معلوم تھا وہ کیا ہے، بس اتنا معلوم تھا کہ شاید یہ میرے کام آ جائے، اور میں اس کمرے سے باہر نکل کر بھاگ گئی۔ میں پاگلوں کی طرح بھاگ رہی تھی۔ گلیاں، سڑکیں سب دھندلی لگ رہی تھی، سانس ٹوٹ رہا تھا، مگر قدم نہیں رک رہے تھے۔ مجھے صرف ایک جگہ یاد تھی، وہ گھر جہاں میری دوست رہتی تھی، وہی دوست جو میرے لیے کھانا بھیجا کرتی تھی اور جس کے بارے میں میرے باپ کو کچھ بھی معلوم نہیں تھا، اسی لیے وہ کبھی وہاں مجھے تلاش کرنے نہیں آتا تھا۔ میں سیدھی اس کے گھر پہنچی۔ دروازہ کھٹکھٹانے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ میں نے بس دروازے پر دستک دی اور زمین پر بیٹھ گئی۔ جب اس نے دروازہ کھولا اور مجھے اس حال میں دیکھا تو گھبرا گئی۔ اس نے مجھے اندر لیا، پانی دیا، اور جب میری حالت کچھ سنبھلی تو میں نے اسے ساری بات بتا دی۔ وہ سب سن کر حیران رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ تم بہت بہادر ہو، تم بچ گئی ہو۔ اسی وقت قسمت سے اس کے گھر اس کا ایک کزن آیا ہوا تھا جو پہلے ایک دفعہ شادی کر چکا تھا۔ اس کی بیوی اس دنیا میں نہیں رہی تھی۔ اس کے 2 بچے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، اور وہ اپنی شادی کی بات کرنے آیا تھا۔ اس نے میری پوری بات خاموشی سے سنی۔ اس نے ایک لفظ بھی الزام کا نہیں کہا۔ اس نے نہ سوال کیا نہ شک کیا، بس اتنا پوچھا کہ کیا تم اپنے باپ کے خلاف ریکارڈ کروانا چاہتی ہو؟ میں نے کہا کہ ہاں، میں کروانا چاہتی ہوں، کیونکہ ایک ایسا انسان آزاد رہنے کے قابل نہیں ہے۔ اس نے پورے معاملے میں میری مدد کی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے گیا۔ اس نے پولیس میں بات کی، میرا بیان ریکارڈ کروائے گئے اور میرے باپ کو پکڑ لیا گیا۔ مجھے اس وقت سکون ملا کیونکہ ایسا انسان پولیس کی حراست میں ہی اچھا تھا۔ میں انہی لوگوں کے گھر میں رہنے لگی۔ وہاں مجھے پہلی دفعہ تحفظ کا احساس ہوا۔ کوئی مجھے شکی نظر سے نہیں دیکھتا تھا، کوئی مجھے ڈراتا نہیں تھا، کوئی مجھ پر الزام نہیں لگاتا تھا۔ کچھ دن بعد میری دوست نے مجھ سے ایک عجیب سی بات کی۔ اس نے تھوڑا جھجکتے ہوئے کہا کہ مصطفیٰ بھائی کہہ رہے تھے کہ اگر تم ان سے شادی کر لو اور ان کے بچوں کو سنبھالنے کی ذمہ داری اٹھا لو تو وہ تمہیں عزت اور محبت دینے کو تیار ہیں۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری زندگی اس موڑ پر آ کر کسی رشتے کی بات کرے گی۔ میں نے سوچنے کے لیے تھوڑا وقت مانگا۔ میں نے بچوں کو دیکھا، وہ دونوں بہت پیارے تھے، معصوم تھے، اور مصطفیٰ بھی بہت اچھا انسان تھا۔ اس نے میری مدد کی تھی بغیر یہ جانے کہ میں کون ہوں یا میرے ساتھ کیا ہوا ہے یا لوگ میرے بارے میں کیا سوچ سکتے ہیں۔ اس نے مجھ پر کوئی الزام نہیں لگایا تھا۔ اس نے مجھے ایک انسان کی طرح دیکھا تھا، اور یہ بات میرے دل کو چھو گئی۔ میں نے سوچ لیا اور کہہ دیا کہ ہاں، میں ایسا کرنے کو تیار ہوں۔ میری دوست یہ سن کر بہت خوش ہو گئی۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا کہ پھر تو تم میری بھابھی بن گئی ہو، کیونکہ یہ میرے ماموں کا بیٹا ہے۔ اور یوں بہت سادگی سے ہمارا نکاح کروا دیا گیا۔ اس دن پہلی بار مجھے لگا کہ شاید زندگی نے میرے لیے بھی کوئی نرم گوشہ رکھا ہے، اور شاید یہ سب اللہ کی وہ مدد تھی جس کی دعا میں نے اس اندھیرے کمرے میں مانگی تھی۔ وہ آدمی جو میرا شوہر بن چکا تھا، جس کا نام مصطفیٰ تھا، وہ مجھے اپنے گھر لے گیا۔ میں نے جیسے ہی اس کے گھر کا دروازہ کھولا، اندر کا ماحول دیکھا تو ایک سکون سا محسوس ہوا۔ گھر میں بچوں کی ہنسی تھی، کھیلنے کی آوازیں تھیں، اور وہ ماحول بالکل مختلف تھا اس کے اور میرے پچھلے حالات سے۔ میں نے سب سے پہلے مصطفیٰ کے بچوں کو دیکھا۔ وہ معصوم اور چھوٹے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ ان کی آنکھوں میں بھروسے کی چمک تھی، اور وہ پہلی نظر میں ہی مجھے دیکھ کر مسکرائے۔ میں نے فوراً خود کو سنبھالا اور سوچا کہ اب وقت ہے ان کی دیکھ بھال کرنے کا، ان کی ذمہ داری اٹھانے کا۔ مصطفیٰ باہر سے کھانا لینے گیا تھا، اور جب وہ واپس آیا تو میں نے دونوں بچوں کو کھانا کھلا کر سلا دیا تھا۔ وہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میں نے اتنی جلدی اور اتنی محبت سے ان کی ذمہ داری سنبھال لی ہے۔ اس کے چہرے پر خوشی اور حیرت دونوں کی ملی جلی کیفیت تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگا کہ تم واقعی دعا کا صلہ ہو۔ تمہیں پا کر اس کے دل کو اتنی خوشی ہوئی کہ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، مسکرائی اور دل میں سوچا کہ آخرکار میری زندگی میں سکون آیا ہے۔ اس دن کے بعد مصطفیٰ کا رویہ بدل گیا۔ وہ میرے لیے ایک دیوانے کی طرح ہو گیا۔ جو بھی گھر کے کام میں کرتی، بچوں کی دیکھ بھال میں کرتی، کھانے کی تیاری میں ہاتھ بٹاتی، وہ ہر بار مجھے تعریف کے پلوں سے نوازتا۔
کہتا کہ تم مجھے کہاں سے مل گئی، تم تو کسی دعا کا صلہ ہو۔ وہ میری ہر بات کا احترام کرتا، میری ہر ضرورت کو پہلے سمجھتا اور اس بات کو یقینی بناتا کہ میں ہمیشہ خوش رہوں۔ وہ نہ صرف میری خوشی کا خیال رکھتا بلکہ میری عزت کا بھی خاص خیال کرتا۔ میں بھی اس کے بچوں سے بہت محبت کرنے لگی۔ شروع میں انہیں صرف دیکھ کر مسکراتی رہی، لیکن جلد ہی میں ان کے ساتھ کھیلنے لگی، انہیں پڑھانے لگی، کھانا کھلانے لگی اور ہر چھوٹے بڑے کام میں ان کی مدد کرنے لگی۔ وہ دونوں بچے بھی مجھے اپنی ماں کی طرح محسوس کرنے لگے۔ ایک دن بیٹے نے مجھے اپنے ہاتھ پکڑ کر کہا کہ ماما آپ ہماری ماں ہیں، اور بیٹی بھی ہنستے ہوئے کہتی ماما آپ ہی ہمارے لیے سب کچھ ہیں۔ ان کے یہ الفاظ سن کر میرے دل میں ایک عجیب سا سکون اور خوشی پیدا ہوئی، ایسا سکون جو میں نے اپنی زندگی میں شاید کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ سال بھر میں نہیں گزرا تھا کہ دونوں بچے مجھے ہی ماما کہنے لگے۔ وہ ہر کام میں میرا ہاتھ تھام لیتے، میری بات سنتے اور جو بھی کام کرتے میں ہمیشہ ان کے ساتھ رہتی۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ میں واقعی ان کے لیے سب کچھ بن گئی تھی۔ مصطفیٰ بھی میری اس محبت اور محنت کو دیکھ کر دیوانہ ہو گیا تھا۔ وہ کہتا کہ تم جتنی محبت سے بچوں کا خیال رکھتی ہو اور جتنا پیار تم ہمیں دیتی ہو، میں تمہارا غلام بن جاتا ہوں۔ وہ ہر روز میری تعریف کرتا اور میں بھی اس کی محبت اور حمایت کے بغیر اپنی زندگی کا تصور نہیں کر سکتی تھی۔ مصطفیٰ کے ساتھ زندگی گزرنے لگی، میں نے اپنی پچھلی زندگی کی مشکلات کو پیچھے چھوڑ دیا۔ ہر دن جو سکون، محبت اور حفاظت میں محسوس کر رہی تھی وہ واقعی کسی خواب کی طرح لگتی تھی۔ مصطفیٰ کی محبت، بچوں کی مسکراہٹیں، گھر کا سکون، سب کچھ مل کر مجھے ایک نئی زندگی دے رہے تھے۔ میں روزانہ شکر ادا کرتی کہ اللہ نے مجھے ایسا انسان سے ملا دیا جو نہ صرف اچھا ہے بلکہ میرے دل کی ہر خواہش کو سمجھتا ہے اور پورا کرتا ہے۔ میرے والد کی باتیں اب مجھے کسی بھی حد تک متاثر نہیں کر رہی تھیں۔ پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا تھا اور بعد میں انہی کے نکمے دوستوں نے ان کی ضمانت کروائی تھی، لیکن اب مجھے ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، کہاں سے کھاتے ہیں، کہاں رہتے ہیں، مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ لوگ اپنی زندگی میں اتنے مصیبت زدہ اور ناکارہ ہیں کہ ان کا میری زندگی پر کوئی اثر نہیں ہے۔ میں اپنی زندگی میں خوش تھی اور بس یہی میرے لیے سب کچھ تھا۔ ہر دن میں اپنے گھر میں سکون محسوس کرتی تھی، مصطفیٰ اور بچوں کے درمیان محبت بھری زندگی گزارتی تھی۔ میں صبح اٹھتی، بچوں کو تیار کرتی، ان کا ناشتہ بناتی، انہیں اسکول بھیجتی اور پھر گھر کے کام نمٹاتی۔ مصطفیٰ اکثر دیر سے گھر آتا، لیکن جب بھی آتا وہ بچوں کے ساتھ کھیلتا، ان کی کہانیاں سنتا اور پھر مجھ سے بیٹھ کر بات کرتا۔ وہ ہمیشہ میرے جذبات کا خیال رکھتا اور میرے ساتھ ہر خوشی اور دکھ بانٹتا۔ مصطفیٰ کی محبت مجھے ایک مضبوط انسان بنا رہی تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار ایسا محسوس کیا کہ کوئی واقعی میری حفاظت کر سکتا ہے، میرا خیال رکھ سکتا ہے اور مجھے عزت دے سکتا ہے۔ میں نے خود کو اسی محبت میں سنبھالا اور اپنے دل کی گہرائیوں سے مصطفیٰ اور بچوں کو پیار کرنے لگی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اپنی زندگی کی ہر لمحے کو خوشی، محبت اور سکون کے ساتھ گزاروں گی اور اس نئی زندگی کو اپنے لیے اور بچوں کے لیے بہترین بنانے کی پوری کوشش کروں گی۔ میں روزانہ اللہ کا شکر ادا کرتی کہ اس نے مجھے مصطفیٰ اور اس کے بچوں کے ذریعے ایک نئی زندگی دی۔ میں اپنی پچھلی زندگی کے دکھ اور مصیبتوں کو یاد کر کے کبھی اداس نہیں ہوتی بلکہ ان سے سبق سیکھ کر مضبوط ہو گئی۔ میں نے خود کو یہ سمجھایا کہ اب میں اپنی خوشی کے لیے جیوں گی، کسی کے خوف یا ظلم کے بغیر۔ مصطفیٰ اور میں ایک دوسرے کے لیے بہترین شریک حیات بن گئے تھے۔ وہ نہ صرف ایک اچھا شوہر تھا بلکہ بچوں کے لیے بھی بہترین والد تھا۔ ہم نے مل کر گھر میں سکون اور محبت کا ماحول بنایا۔ بچے خوش تھے، میں خوش تھی اور مصطفیٰ خوش تھا۔ ہم سب ایک دوسرے کے لیے سب کچھ بن گئے تھے۔ پچھلے حالات اب بس ایک یاد بن کر رہ گئے تھے۔ میں نے اپنی زندگی کے ہر لمحے کو قدر کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیا۔ مصطفیٰ کی محبت، بچوں کی معصومیت اور گھر کا سکون میری دنیا بن گئے۔ میں نے ہر دن کو شکر کے ساتھ گزارا اور اللہ کی حمد و ثنا کی۔ اب میں اپنی زندگی میں مکمل طور پر خوش تھی۔ کوئی خوف نہیں تھا، کوئی شک نہیں تھا، صرف محبت، سکون اور خوشی۔ میری زندگی کے ہر دن میں اللہ کی رحمت اور مصطفیٰ کی محبت نظر آتی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ ہر دکھ، ہر مصیبت کے بعد زندگی میں سکون آتا ہے اور میں سکون کی ہر گھڑی کو دل و جان سے محسوس کر رہی تھی۔ یوں میری زندگی ایک نئے باب میں داخل ہو گئی جہاں میں اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ سکون، محبت اور خوشی سے رہتی تھی۔ میں نے اپنی پچھلی مشکلات کو پیچھے چھوڑ دیا، اپنے والد کی بے حسی کو بھلا دیا اور اپنی زندگی کو ایک خوشحال اور محفوظ زندگی کے طور پر قبول کیا۔ یہ میری زندگی کا سب سے خوشگوار دور تھا اور میں ہر لمحے شکر گزار تھی کہ اللہ نے مجھے یہ سب دیا۔